کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام بہار رمضان، اور الحمدللہ آج تو 10 رمضان مبارک ہے، اور آج کا دن سبحان اللہ بڑی برکتوں والا ہے، اور آج عشرہ رحمت یعنی ماہ رمضان کے جو 30 روزے ہیں، تو اس میں شروع کے 10 دن وہ عشرہ رحمت ہیں، عشرہ رحمت یعنی رحمت کے 10 دن کہے جاتے ہیں، اور بیچ کے جو 10 دن ہیں ان کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں، اور آخری جو 10 دن ہیں یہ عشرہ جہنم سے آزادی کہا جاتا ہے۔ تو آج عشرہ رحمت کا آخری دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال بھی کریں، اور آج جب دعا کرنے بیٹھیں گے آپ افطار کے وقت بالخصوص، ان قریب کچھ دیر کے بعد افطار کا وقت بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، افطار کے وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے گا، رحمت کے طلبگار ہو کر انشاءاللہ دعا کریں گے، بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور آج کے دن کی ایک خصوصیت الحمدللہ یہ بھی ہے کہ آج کے دن یعنی آج کی تاریخ 10 رمضان کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہمارے پیارے آقا کی پیاری زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان کا یوم عرس بھی ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں جیسا آپ کو میں نے عرض کیا کہ آج انشاءاللہ الرحمن مومنوں کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سبحان اللہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے عطاء المصطفیٰ صاحب، اور بہت پیارے پیارے نعت خوان تشریف فرما ہے۔ بہت کچھ ہونے والا ہے، اور ضرور ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلا پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں بلا پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ
مدینہ 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 مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگے جائے گا اس طرح مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگے جائے گا اس طرح مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ مولا 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 بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شرف فاطمہ ہے شبیر و شرف فاطمہ ہے مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو کر مدینے مدینہ اس لیے عطار جان دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جان دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے میاں میرے سرور مدینے کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک در رسول کی بادب بازوق حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور مدینے تو لوگ جاتے ہی ہیں، ہزاروں لوگ جاتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہیں کہ جو مدینے جاتے ہیں ادب کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور جو بات کہی نا اعلیٰ حضرت نے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو نبی پاک کے دربار میں جب حاضری ہو تو حاضری دیتے وقت یہ بہت ضروری ہے ناظرین ہمارے لیے۔ جو بھی مدینہ پاک جاتے ہیں، ماہ رمضان کی بابرکت ساتھ ہیں، کئی لوگوں کا ایک ماشاءاللہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ مدینہ پاک رمضان میں جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے میں بھی جانتا ہوں لوگوں کو ماشاءاللہ کہ ہر سال مدینہ پاک جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہاں جا کر بس وہ ادب کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور مطلب جس طرح بھی چاہا وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں، مطلب کوئی باقاعدہ
ایک اہتمام نہیں ہوتا ہے. رسول پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کرے کہ بار بار جائیں، ہر سال جائیں، بلکہ ہر مہینے جائیں. میں تو دعا دوں گا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے بار بار در پاک کی حاضر. لیکن جب بھی جائیں نا تو جتنا ادب، جتنی تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اپنے دل کے اندر رکھیں گے اور یہ سارے معاملات کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں کتنی برکت نصیب ہوں گی. ورنہ خدا نہ خواستہ گستاخی اس دربار کی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، تو ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے اعمال ہمارے اکارت ہو جائیں. اس لیے نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہے ادب اور تعظیم کے ساتھ. جی ناظرین، پروگرام بہار رمضان کا آج کا ٹاپک میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. نبی پاک کی پہلی زوجہ محترمہ، آپ کی پہلی بیوی ہیں، اور نبی پاک ان سے انتہا درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے. انشاءاللہ ان کا تعارف، ان کی کچھ فضائل و کمالات، نبی پاک کی ان سے جو محبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی کس طرح ان کے ساتھ اور ان کے جو متعلقین تھے ان کے ساتھ کس طرح کا پیارا رویہ رکھا کرتے تھے، ان سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی میرے آقا کو. انشاءاللہ یہ سب کچھ سنیں گے. میں چاہوں گا سب سے پہلے رضا بھائی ہمارے اس ٹاپک کو شروع کریں اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کچھ تعارف آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی علی بھائی، آج 10 رمضان المبارک یہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ وصال کا دن ہے، آپ کا یوم عرس ہے رضی اللہ تعالی عنہا. تو آپ کے فضائل کے اندر جو آتا ہے سبحان اللہ، جو سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج اول ہے، یعنی پہلی بیوی. وہ سیدہ خدیجہ مومنین کی ماؤں کی صفوں میں خاتون اول ہے، یعنی سب سے پہلی ام المومنین، یعنی مومنین کی جو ماں کا شرف جس کو ملا ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ کو ملا ہے. وہ سیدہ خدیجہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے میں بحیثیت زوجہ، یعنی بحیثیت بیوی، وائف، خاتون اول ہے. ٹھیک ہے. وہ سیدہ خدیجہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کے بعد ڈھارس دینے میں خاتون اول ہے. یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اسلام کی آپ تبلیغ کرنے لگے، اس وقت جو بھی آپ کو مصیبتیں پریشانی آتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ڈھارس جس سب سے پہلے خاتون نے دی ہو، ٹھیک ہے، وہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال بلکہ سب کچھ قربان کرنے میں خاتون اول ہے. یعنی وہ خاتون اسلام کے اندر جس نے سب اپنا مال و دولت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا ہو، سب سے پہلی خاتون اسلام کے اندر وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ عظیم ترین ہستی ہیں، قربانیاں جن کو جھک جھک کر سلام کریں، اثار جن کے در سے بھیک مانگے، طہارت و پاکیزگی جن کے صدقے سے بانٹی جائے اور کائنات جن کے در سے خیرات پائیں، اس کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں. اچھا علی بھائی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام ہے وہ خدیجہ ہے، اور آپ کے والد کا نام خویلد ہے اور والدہ کا نام یہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. یعنی آج جس کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اہل بیت اطہار کا جو ذکر کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اہل بیت اطہار کی ماں یعنی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں سلسلہ بھی کیا، کیا ان کے فضائل ہم نے سنے سلسلے کے اندر 3 رمضان المبارک کو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ماں ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اسی طریقے سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ سیدہ شبابی اہل الجنہ ہے، یعنی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا، آپ کے نسب کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ دیگر ازواج مطہرات، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو دیگر بیویاں ہیں جو امہات المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے سب سے کم واسطوں سے آپ کا نسب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب شریف سے جا ملتا ہے. اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کنیت ہیں وہ ام القاسم ہیں، اور ایک کنیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام ہند بھی ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات تو بہت ہیں، یعنی ٹائٹل آپ کے بہت سارے ہیں، جن میں سے چند سنتے ہیں. چنانچہ سب سے مشہور لقب وہ ہے الکبریٰ،
اور یہ ایسا لقب آپ کا مشہور ہو گیا کہ گویا یہ کہ نام کے ساتھ جڑنے لگا، نام کا حصہ گویا کہ بن گیا، نام کا حصہ گویا بن گیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانے لگا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ اس کثرت سے بولا جاتا ہے کہ گویا نام ہی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک مشہور لقب آپ کا طاہرہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اچھا، نیز آپ کو سیدۃ قریش بھی کہا جاتا ہے، یعنی قریش کی سردارنی بھی آپ ٹھہری۔ اچھا، اسی طرح صدیقہ بھی آپ کا لقب ہے۔ روایت میں ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہادہ صدیقۃ امتی، یعنی یہ میری، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہی نرالی ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کیسا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کس قدر عرف و اعلیٰ ہے، اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا علی بھائی کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ برتن لے کر آ رہی تھی، تو اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ یعنی وہ خاتون جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے سلام بھیجتا ہوں تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے علی بھائی بات بھی کی کہ واقعی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت یہ خدیجہ مجھ پر ایمان لائی اور دامن اسلام سے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت سب سے پہلا اگر کسی نے میری تصدیق کی ہو تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو ماشاء اللہ عز و جل آپ دیکھیں کہ کس قدر فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی بیان ہوئے، اور پھر آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنا عظیم مقام ہے نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان لانے والی، نبی پاک کا سب سے پہلے ساتھ دینے والی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے سہارا بننے والی۔ یاد رکھیں، یہ کہا جاتا ہے احمد رضا بھائی ویسے تو کہ اگر عورت، بیوی اگر جو ہے نا اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی ہو، عطا صاحب بھی میرے خیال ہے تصدیق کریں گے اس بات کی، اگر بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی ہو تو شوہر جو ہے بڑی بڑی مشکلوں اور پریشانیوں کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا، اس وقت آپ کی ڈھال بن گئی، اس وقت آپ کو یہ سمجھے کہ انہوں نے جو نا حوصلہ دیا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں نے انکار کیا، مکے والوں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو معاذ اللہ جو ہے تکلیفیں دی، یعنی وہ لوگ جو نبی پاک کو صادق و امین کہا کرتے تھے، آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے نبی پاک کو معاذ اللہ عز و جل برا بھلا کہنا شروع کیا۔ لیکن جو سچی بیوی تھی، جو ہمیشہ ساتھ کھڑی رہنے والی جو آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت ساتھ دیا اور الحمدللہ استقامت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس انداز سے انہوں نے اسلام کی بھی ان معنوں میں خدمت کی، نبی پاک کی خدمت کی، اور بہت بڑا مقام نبی پاک کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت بڑا بلند ہوا۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے۔ مزید بھی آپ کے بہت سارے اوصاف ہیں، اللہ پاک نے اس ایک شخصیت کے اندر بہت سارے کمالات کو جمع فرما دیا تھا۔ میں چاہوں گا مزید اگر عطا صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، آج ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس بھی ہے اور اس کی مناسبت سے آپ کا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ رضا بھائی نے بہت سارے فضائل بیان کیے، یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور ان کے بعد سیدہ فاطمہ بنت محمد، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ،
اور آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین جنتی عورتوں کا جب تذکرہ فرمایا تو اس میں سب سے پہلے جس نام کا آپ نے ذکر فرمایا سبحان اللہ۔ وہ سیدہ طیبہ صدیقہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگا کیا سکتے بات ہیں۔ ہے، کیا بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو ان کی قبر میں اتارا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ کیا بات۔ اس وقت چونکہ نماز جنازہ کا حکم ارشاد نہیں ہوا تھا، صحیح۔ اس لیے آقا کریم نے قبر میں بھی اتارا اور دعا بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب جس کو آقا کریم قبر میں اتارے سبحان ان کے مرتبے کیا۔ کیا کہنے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ دو جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو فلاں عورت کے پاس لے جاؤ اس لیے کہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یا آپ یہ فرماتے کہ اس کو فلاں عورت کے پاس لے جاؤ اس لیے کہ وہ خدیجہ سے محبت کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اتنی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، بلکہ ایک مرتبہ تو آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے کہ اس نے اس وقت مجھ پر اپنا سارا مال لٹا دیا جب مجھے کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اس وقت سب کچھ اس نے مجھے دے دیا۔ یاد رکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہیں بہت مالدار تھیں، تاجرہ تھیں، چاہتی تو عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی تھیں، لیکن انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر کے آپ کی خدمات کی اور بظاہر تکلیف و مصائب میں آلام میں آپ نے اپنا وقت گزارا لیکن آقا کریم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ جب سب نے تکذیب کی اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور بتائیں وہ عورت کتنی شاندار اور کتنی بابرکت ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے غم والوں کو اپنے دامن میں چھپانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ جو سارے غموں کا مداوع کرنے والے ہیں، جو کائنات کے سارے غمگین لوگوں کے ماوا و ملجا ہیں، جب بظاہر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھوں میں بظاہر گر جاتے، اہل مکہ کی گالیوں کے سبب اہل مکہ نے جو جو ظلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھائے، ان سب چیزوں کی وجہ سے جب آپ پریشان ہو جاتے تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہی فرماتی، اے میرے سرتاج، اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، آقا کریم پرسکون ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کتنی پاک باز خاتون ہوں گی، ان کا کیا مرتبہ ہوگا کہ کائنات کے غمگین لوگوں کو ڈھارس دینے والا جس کے یہاں آ کر کے پرسکون ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیا عظیم ہستی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً بہت عظیم ہستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کی قسمت کی معراج ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کو شوہر عطا فرمایا۔ یہ آپ دیکھیں ناظرین کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوتے نصیب سمجھے کہ جگہ دیے، اور نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان لانے والی، نبی پاک کی خدمت کرنے والی، اور یہی صلہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کا ایک بڑا مقام ہوگا، اور جنتی عورتوں کے اندر بہت بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے انشاءاللہ۔ بہت ساری گفتگو ان کے بارے سے اور بھی کریں گے، ان کی کچھ بھی سیرت کی اور بھی مزید پہلو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف۔ ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر کچھ رنگ برنگے کچھ سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس سے آپ کی دلچسپی بنے اور آپ کو بڑا مزہ آئے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سیگمنٹ کی طرف، اور آج ہم ایک سیگمنٹ آپ کے سامنے ایک ساتھ کرنے والے ہیں۔ رضا بھائی تیار ہیں؟ بالکل تیار ہے۔ عمران بھائی سب تیار ہے نا بھائی؟ عطا صاحب بھی ماشاءاللہ تیار بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اچھا آج ہم یہ کریں گے، دو ٹیم بنا دیں گے پہلے تو، ٹھیک ہے؟ رضا بھائی اور عمران بھائی کی ایک ٹیم ہے، ٹیم مکی، اور ہمارے منیر بھائی اور عطا صاحب کی ٹیم ہے ٹیم مدنی۔ کریں گے یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کے جو کلام ہیں، بہت سارے کلام ہیں، ایک کلام آپ پڑھیں گے، ایک کلام آپ پڑھیں گے، پورا نہیں پورا کلام نہیں، پورے کلام پڑھیں گے تو پھر تو میرے خیال ہے پورے رمضان اسی کو چلنے دیا جائے۔ کلام کا کلام کا ایک شعر پڑھ دیں، یہ کلام پڑھ دیں، ٹھیک ہے؟ ایک کلام یہ پڑھیں گے، ایک یہ پڑھیں گے، پھر ایک یہ پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جو ماشاء اللہ نعت خوان بھی ہیں، ہمارے گیسٹ بھی ہیں،
کتنے کلام اعلیٰ حضرت کی یاد ہیں؟ چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک دلچسپی ہوگا انشاءاللہ. بہت سارے ناظرین کو بہت سارے کلام ہوتا ہے کہ نئے نئے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. ہو سکے تو ناظرین اگر کاپی کلام آپ کے پاس ہو آپ لکھتے جائیں. رضا بھائی جو بتائیں گے یہ کلام, عطا صاحب بتائیں یہ کلام, لکھتے جائیں انشاءاللہ. بہت سارے کلام آپ کو سیکھنے کا موقع انشاءاللہ. ہم گنتے بھی جائیں گے کتنے کلام ہوئے. جی ٹیم مکی. اچھا یہاں سے شروع کریں گے. سب سے پہلے مناجات سے شروع کرتے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. ماشاءاللہ. ایک واہ کیا مرتبہ ہے غوث, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. دو سبحان. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تین سب سے اولا و والا ہمارا نبی, سب سے والا و والا ہمارا نبی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چار سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. پانچ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ. چھ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا کوچے دی. بسا دیے. ماشاءاللہ. سات وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. آٹھ اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفی تتا کی کیا قسم. بات ہے. نو سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ واہ دھواں بھائی نہیں. واہ. دس شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, کیا جس کہہ پر نثار جان و فلاح و ظفر کی. جان صبح فلاح. طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے گیارہ. بڑا نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. پہلا مصرع تو صحیح سنا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. نہیں, پہلا شعر سنا نا حضرت. نہیں وہ تو کوئی سنا. چلو ٹھیک ہے. کتنے ہوئے؟ 12. ماشاءاللہ. وہ سوئے لال زار اے ہے پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. 13. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کی ہوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کی ہوں. 14. پھر اٹھا ولولہ اے یاد ہے. مغیلان عرب, سبحان اللہ. پھر سوئے کھچا دامان دل سوئے بیابان عرب. 15. سبحان اللہ. وہ رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں. 17. واہ. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں. 17. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. 18. کیا بات. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں ہاں. کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. 19. ماشاءاللہ. لمیات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تو ہے سرسو, ہے تجھ کو شہید. ہے تجھ کو ماشاءاللہ. شہید دوسرا جان. 20 کلام. واہ بھائی. زمین و زماں تمہارے ارے واہ. دیے, مکین و مکا تمہارے نہیں ہوا. دیے, چنین و چنا تمہارے دیے, بنے دو جہاں تمہارے. کیا بات. 21. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑھے مشکل رحم شہ فرما. مشکل کشا کا ساتھ ہو. 22. ماشاءاللہ. خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. خاکی سب آدمی ہیں. 23. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز سلام. میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سلام پڑھ کعبہ دیں. کے بدر الدجا, تم پہ کرو. تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ, تم پہ کروڑوں ماشاءاللہ. درود. کتنے ہو گئے ویسے؟ 22. 23 ہے شاید یہ. 24 ہو گئے. 25 ہو گئے. 25. ماشاءاللہ. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعہ باطن کو ملنے جلوہ ظاہر گیا. ظاہر و 26. پاس ادب رکھو حافظ, جانے دو. ماشاءاللہ. چلیں یہ کلام ماشاءاللہ ہے. 27. سنتے ہیں کہ محشر میں ارے صرف واہ. ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو لو جب تو بنائی 28. ہے. چمن طیبہ میں سنبل جو سواری ارے کیسے. واہ بھائی. 29. کیا بات ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. 30. ایسا لگ رہا ہے مجھے آج اسی پہ چلتا رہے گا ہمارا ٹائم یہ اعلیٰ حضرت سے محبت اعلیٰ دیکھیں. حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 30 ماشاءاللہ سنا دیے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں ناظرین کتنے زبردست کلام پڑھیں, اور بھی ماشاءاللہ ہمارے اسلامیہ کو یاد ہے, لیکن چونکہ ظاہری بات ہے ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے. ابھی اگر وقت میں گنجائش ہوتی ہے کہ ہمارے ہم اس کو چلاتے رہتے اور ہمارا ٹائم یوں ختم ہو جاتا ہے, چونکہ ہمیں اور بھی چیزیں لینی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کے کلاموں سے محبت. سبحان اللہ. اللہ پاک نصیب فرمائے ہمیں اس عشق رسول اللہ اور اضافہ فرمائے. علی بھائی ہمارے گھروں کے اندر انہیں معاذ اللہ ہونا نہیں چاہیے, مسلمانوں کے گھروں کے اندر وہ انتاکشری جس کو بولتے ہیں, پھر وہ سمجھو اے سے لے کر زیڈ تک معاذ اللہ اس پہ گانا یعنی کہ گانے کا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بجائے اگر ہم نعت رسول کا اشعار یعنی کہ انتاکشری کھیلیں تو اس سے کیا ہوگا کہ نعت مصطفیٰ کے اشعار بھی یاد ہوگے اور عشق رسول بھی
پیدا ہوگا. کیا کہہ دیا ماشاءاللہ, اللہ برکت دے, بہت زبردست ماشاءاللہ آپ نے بات کی. تو یہ اگر گھروں کے اندر ماحول اگر ہوگا, دیکھیں ایف جی این چینل آپ کو یہ ماحول دے رہا ہے نا, تو آپ لینے کی کوشش کریں. اور ماہ رمضان میں آپ ماشاءاللہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ماہ رمضان میں آپ بھی کر سکتے ہیں. رمضان کے جانے کے بعد بھی اپنے گھروں میں اس طرح کا ماحول بنائیں گے, انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. علی بھائی آپ نے تو سب سے تقریباً ہم لوگوں سے سوالات بھی کر لیے اور سلسلہ بھی ہو گیا. جی ایک شعر آپ بھی سنا دیں, میں عرض کرتا ہوں کون سا سنانا ہے. اللہ اکبر. سعید یارت کا وہ شعر سنائیں جس میں لفظ جی مہتاب آیا ہو. مہتاب, ہائے ہائے ہائے, مجھے یاد آ گیا شعر. مہتاب آپ مجھے, میرے ذہن میں کچھ اور ہوگا, آپ کے ذہن میں کچھ اور ہوگا. ہوگا تو اعلیٰ حضرت کا ہی نا, پتہ ہوگا تو چلا اعلیٰ کہ حضرت کا ہی. مہتاب سے آپ دے ہو دیجیے. جائے گا. نہیں, اعلیٰ حضرت کے کلام حضرت میں کے بھی کلام میں مہتاب بھی تو ہوگا, ہوگا. ہوگا مہتاب تو ہوگا. یہ الگ بات ہے, ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے. چلے خیر, ناظرین کے اگر ذہن میں آئے تو وہ بتا سکتے ہیں, لیکن اب ہم اپنے گھروں کے اندر اس کو اب کریں گے, انشاءاللہ برکت ملے گی. جی چلیں اگلا سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں, مختصر سا مزید ایک اور. اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا مدنی کسوٹی. انشاءاللہ مدنی کسوٹی میں ناظرین یہ ہوتا ہے کہ موجود ہمارے جو گیسٹ ہیں یہ اپنے ذہن میں کوئی شخصیت یا کوئی بھی چیز یہ سوچ لیں گے نا, کوئی عمارت ہے یا کوئی کتاب ہے, سوچ لیں گے, اور پھر ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے. وہ سوالات کر کے ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا ان کے ذہن میں کیا ہے, تو پھر انشاءاللہ یوں ہم بتائیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کون سوچیں گے؟ کتنے سوالات تک پہنچنا ہوتا ہے؟ 11 سوال تو ہونا چاہیے کم سے کم صاحب. جی 11. ٹھیک ہے, 11ویں کی نسبت سے چلے پہلے ان سے رضا بھائی سے پہلے کیا یعنی میرے کیا کرنا آپ سوچ لیں کچھ بھی. اچھا میں سوچ لوں. آپ سوچ لیں. ٹھیک ہے چلیں. اچھا نعت خان سے ہم کریں گے کلام کی کسوٹی. ہاں ان سے کلام کی کسوٹی ہوگی. اچھا ابھی ہم دونوں کے درمیان ہیں؟ نہیں سب کے درمیان ہے. اچھا سب کے سوال کوئی بھی کر سکتا کوئی بھی ہے, کر سکتا ہے. کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. جی. ایسا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن کچھ ہے. بھی ہے نا, کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. ہاں, کچھ بھی مطلب یہ ہے کہ ہو مقدس, معظم دینی ہو. معظم دینی ہو. جی معظم دینی ہو. ایسا نہیں کہ آپ جناب وہ ہمارے ٹیبلٹ سوچ لیں. نہیں ٹھیک ہے چلے سوچ لیا. کیا وہ انسان ہے؟ لا نہیں. انسان نہیں ہے. وہ کوئی کتاب ہے؟ لا نہیں. 2 سوال ہو چکے ہیں, ابھی لا آ رہا ہے. جی نعت خان بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوال. کیا وہ مسجد ہے؟ لا نہیں. کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ لا نہیں. اللہ اکبر. چاروں میں نہیں ہے. 4 سوال ہو چکے ہیں. انسان بھی نہیں ہے, کوئی کتاب بھی نہیں ہے, کوئی مسجد بھی نہیں ہے, کوئی مقدس مقام بھی نہیں ہے. مقام نہیں ہے نا وہ؟ بالکل کنفرم ہے. اچھا کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل دیکھا جا سکتا ہے. یس نعم. کیا وہ چیز انڈیا میں موجود ہے؟ انڈیا میں بھی ہے, پوری دنیا میں ہے. اللہ غنی. اللہ اکبر. کیا وہ شے ہے؟ بالکل شے تو ہے. ماورائے شے تو نہیں ہے. نہیں شے ہے وہ. 6 چیزیں ہو گئی, چیز ہے 6 سوال ہو گئے. اس کا وجود ہے. اچھا مطلب وہ کوئی ایک چیز نہیں, مطلب کئی ساری چیزیں. ایک ہی چیز ہے. کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ لا نہیں. کیا اس کا تعلق سوشل میڈیا سے؟ جی ہاں. اچھا ماشاء اللہ. عطا صاحب پہنچے قریب. ایف جی این چینل تو نہیں ہے وہ؟ جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی. پہلے تو ہم تھوڑے سے مطلب شوق میں آ گئے تھے کہ ہے کیا چیز, آخر ہے کیا کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ. اللہ اکبر. خیر ماشاء اللہ ہمارے عمران بھائی نے پہنچا دیا ماشاء اللہ. اب ایک کسوٹی کرتے ہیں ہم, پہلے عمران بھائی سے کرتے ہیں. عمران بھائی کوئی کلام آپ کو سوچنا ہے, ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ سوالات کر کے وہاں تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے, یہ 7 سوالیں پہنچا لیں گے. اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی نہیں کوئی بھی ماشاء اللہ. اچھا جی عمران بھائی, تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کلام سوچا ہے کیا وہ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کا ہے؟ جی ہاں, اعلیٰ حضرت کی ماشاء اللہ, کتاب سے یعنی تعلق. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے وہ لکھا ہوا ماشاء اللہ. یعنی اچھا ناظرین اس میں جو ہم سوال کریں گے نا, یا جو مہمان موجود ہیں ان سے عرض کروں گا, تو یہ 7 سوال میں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, 7 سوال. 7 سوال میں. مدینہ کی نسبت سے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے, آپ پوچھیں. اب ہم پوچھتے ہیں نا, کیا اس کا تعلق یعنی کہ نعت مصطفیٰ سے ہے؟ یعنی ایک تو سلام ہوتے ہیں. لا نعت مصطفیٰ سے نہیں ہے. استغاثہ ہے کیا وہ؟ لا نہیں. کیا منقبت ہے؟ لا. کیا سلام ہے؟ نعم. کتنے سلام میں 5 سوال ہو گئے. 500 سوال ہو گئے. 2 سوال کرنے. اچھا کیا وہ سلام ہر ملک کے لوگ پڑھتے ہیں؟ لا. اچھا 7واں سوال یہ ہے, لاسٹ سوال عمران بھائی آپ سے, کہ آپ کا جو مرادی کلام ہے
کیا اس کے آخر میں ہر شعر کے آخر میں ساتواں کروڑوں یا چھٹا تھا؟ ساتواں پکا؟ ہم ٹھیک۔ تو کیا اس کے ہر شعر کے آخر میں کروڑوں درود لفظ آتا ہے؟ جی ہاں. کیا سبحان بات اللہ. ہے. چلے پہنچ میں گئے؟ پہنچ گیا ہوں، میرے خیال ہے سنا دیتا ہوں طرز میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ سبحان اللہ. جی ناظرین، کیا امید بات کرتے ہیں کہ بڑی دلچسپی آپ کو اس پروگرام میں دکھی ہوگی. انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لیے بہت سارے اور بھی ہم سیگمنٹ لاتے رہیں گے. کچھ ناظرین کی فرمائشیں اگر موجود ہوں تو میں گزارش کروں گا کچھ ناظرین کی فرمائش، کچھ کالز اگر ریکارڈ ہے تو وہ چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسٹیٹ اتر پردیش سے ضلع مراد آباد سے محمد آصف رضا اختاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا سلسلہ بہار رمضان. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں کس وقت قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے؟ ماشاء اللہ، کس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے؟ قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ یوں تو رمضان المبارک کے اندر تو جب چاہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اس مہینے کو ہی قرآن پاک سے سبحان نسبت اللہ. ہیں. جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اور شب قدر کے اندر یہ نازل ہوا ہے قرآن پاک، جس کا میرا رب ارشاد فرماتا ہے قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا. تو یوں دیکھا جائے تو قرآن پاک کا تعلق تو رمضان سے بالکل ملا ہوا ہے، یعنی کہ رمضان بولے رمضان ماہ قرآن، رمضان ماہ قرآن بول سبحان سکتے اللہ. ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں. اسی طریقے سے دوپہر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور شام میں بھی یعنی کہ عصر بعد ہے، یعنی جب چاہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے. جتنا زیادہ ہو سکیں ہم ماہ رمضان کو ماہ قرآن منائیں. سبحان اللہ. اور ایک جی بھائی میں ایک مشورہ عرض کروں گا جی بالکل کہ رمضان اس کو اسپیشلی ماہ تلاوت قرآن منانے کی کوشش کیا کریں. بات ہے، زبردست. گھر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، اور اس کا چاہیں تو اس طرح کا ایک اسکیڈیول ڈیولپ کر لیں یا بنا لیں جی کہ جو ہے نا ہر جو نماز ہے، 5 وقت کی نماز میں آپ نے حاضر ہونا ہے، تو ہر نماز میں قرآن پاک کا حصہ مخصوص کر لیں کہ مجھے اتنا حصہ اس نماز کے بعد تلاوت کرنا ہے، اتنا حصہ مجھے اس نماز کے بعد تلاوت کرنا ہے. اگر آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ایک بات جو عمومی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے رضا بھائی کہ ماہ تلاوت قرآن تو ہم منا رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے نا اسلامی بھائی قرآن پاک 1 2 3 گنتی پوری کرنے کے لیے تیزی سے پڑھتے ہیں، اور بسا اوقات مخارج کی رعایت نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا ثواب اسی وقت ہے جب ہم قرآن کو اس کا حق دے کر کے پڑھیں گے. اگر اس کے حق کے خلاف جا کر پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ثواب کے بجائے کچھ اور ہو جائے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کو درست پڑھنا بھی سیکھ لیں. صحیح. قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھنے کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ ہمارا FG چینل کا سلسلہ بھی قرآن ٹائم آتا ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کسی مبلغ کے ذریعے بھی قرآن پاک کی تلاوت کا انداز سیکھ سکتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ کم از کم اتنا ضرور کریں، میں بہت منیمم تعداد عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم ایک قرآن پاک تو پڑھ ہی لینا چاہیے پورے رمضان المبارک کے اندر، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کی دور فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور قرآن کی دور بھی ہو جائے گی، اور برکتیں نصیب ہوں گی. مشکل نہیں ہے، آپ روزانہ ایک پارہ روزانہ ایک پارہ کو آپ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، بہت مختصر سا حصہ بن جائے گا. شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تلاوت کریں. اور ایک اور عرض کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کا واقعتاً فیضان نصیب ہو جائے تو قرآن پاک کو ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر صراط الجنان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. ناظرین، تو قرآن پاک کی تلاوت کا ہمارے ناظرین نے سوال کیا تھا، تو امید ان کو جواب بہت اچھا مل گیا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک میں کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں. جی ناظرین، تو الحمدللہ آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ آج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی ہے. تو آئیے اس مناسبت سے ہمارے نعت خوان اسلامی سے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک منقبت بھی سنتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید ان کے کچھ اوصاف بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نصیب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدنا سیدہ خدیجہ ہے، بلا شبہ ہے خدیجہ کی چرچے سادہ، بلا شبہ ہے خدیجہ کی چرچے سادہ، بنا آل عباس سیدہ خدیجہ ہے، بنا آل عباس سیدہ خدیجہ ہے، ترے کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، ترے کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جو تو سخا سیدہ خدیجہ ہے، کمال جو تو سخا سیدہ خدیجہ ہے، لٹا دی دولتیں اسلام کی بقا کے لیے، لٹا دی دولت اسلام کی بقا کے لیے، معین دین ہدا سیدہ خدیجہ ہے، معین دین ہدا سیدہ خدیجہ ہے، نصیب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے۔ سبحان علی اللہ۔ بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ابھی منقبت میں کئی ساری باتیں دوران اشعار ذکر کر دی گئیں، آپ کی وفا اور آپ کی جو آپ کا جو انداز سخاوت ہے اس کا بھی بیان کیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک پہلو ہمارے گھر کی ہر اسلامی بہن کو سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ یوں تو آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں اسپیسیفائی کروں گا ایک اسپیشل پہلو کو جو واقعتاً سیکھنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی چیز بھی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غم گسار بیوی ہونے کا حق ادا کیا، کیا بات ہے، اور کس انداز میں حق ادا کیا اس کا اندازہ اس سے لگائیں۔ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی، کیونکہ حضرت جبریل نے آپ کو 3 مرتبہ بھینچا اور اس کے بعد پھر چھوڑا، اور بار بار وہی کہتے رہے پڑھو، آپ فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تب جا کر کے آپ نے پھر پڑھنا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جب آقا کریم اس واقعے کے بعد گھر پر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہو گئی تھی۔ گھر واپسی پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، یعنی آپ کی کیفیت، آپ کی طبیعت اتنی متاثر ہوئی کہ آپ ایک دم ٹھنڈک والی کیفیت میں چلے گئے اور آپ فرماتے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اب دیکھیں اس موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے
کس انداز سے اپنے شوہر نامدار کی، اپنے سرتاج کی خدمت کی. روایات میں آتا ہے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر کمبل ڈالا اور چہرے انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے تاکہ خشیت کی کیفیت دور ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ بیان فرمایا. جب آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال لاجواب انداز. سبحان اللہ. آپ نے شوہر نامدار کو تسلی دیتے ہوئے عرض کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. اب یہ آپ کی جو صفات ہیں، جو آپ کی صفات حمیدہ ہیں، ان کو ذکر کرنے لگیں اور آپ کو تسلی دینے لگیں. یہاں سیکھنے کی بات اور لیسن جو یہاں سے لرن کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی شوہر آزمائش میں، ابھی ہوتا کیا ہے نا علی بھائی، انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جب شوہر پورا دن، الگ الگ کام ہوتے ہیں نا بندے کے، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، وہ پورا دن موسم کے تھپیڑوں میں، چاہے دھوپ ہے، برسات ہے، ہر طرح کے موسم کو برداشت کرتا ہے اور پھر گھر آتا ہے. کوئی آفس میں ہے تو کام کا برڈن، مینٹلی پریشر ایک الگ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، گھر آتا ہے. لیکن جب وہ گھر پہنچتا ہے اس کیفیت میں تو ادھر سے پھر بیوی جو ہے بچوں کی لڑائیوں کے تذکرے اور اپنی ساس کے ساتھ لڑائیوں کے تذکرے یہ سب چھیڑ دیتی ہے. تو اس انداز سے وہ اور پریشر میں پہنچ جاتا ہے اور ایک شوہر بیچ میں عجیب سی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے جب بھی اس طرح کی کیفیات ہوں تو اب بیوی کو کرنا یہ چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے اندر برائیاں ہی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل. اب اس کی اچھائی کو گنائیں، تسلی دیں اور بتائیں کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں. آپ فکر نہ کریں، بظاہر کچھ مسائل ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے. کس طرح یہ ماحول بنتا ہے. اور شوہر کو بھی پھر سیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اس قدر محبت فرمائی کہ آپ کے روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے پہلے ہم نے بیان کیا، کوئی چیز پیش کی جاتی تو وہ آپ کی سہیلیوں کے پاس بھی بھیجتے. اور جو یہ محبت کا انداز ہے. اب میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی بیوی کی سہیلیوں کے پاس کچھ بھیجیے، لیکن اس سے بہال سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ محبت کا انداز، کتنی محبت آپ نے فرمائی ہے، کس قدر آپ نے پیار فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا. کیا بات ہے. یہ آپ کی کمال محبت ہے. سبحان اللہ. بے پناہ محبت آپ نے فرمائی ہے. سبحان تو اللہ. شوہر بھی بیوی سے محبت کا یہ انداز اختیار کرے اور بیوی بھی شوہر کے ساتھ یہ والا انداز اختیار کرے. ایک غلام مصطفیٰ بن جائے، ایک کنیز خدیجہ بن جائے تو گھر کا ماحول جنت اور جنت بن جائے. کیا بات ہے، بہت زبردست. خوشی ہو یا کہ ہو مصطفیٰ کے ساتھ رہی، خوشی ہو یا کہ ہو مصطفیٰ کے ساتھ رہی، نشان سب رو وفا سیدہ خدیجہ ہے، نشان سب رو وفا سیدہ خدیجہ ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آج کے ٹاپک میں یا بہت ساری جہاں گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ، وہاں بالخصوص اسپیشلی طور پر آپ دیکھیں تو ہماری جو گھر کی خواتین ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے. اپنے شوہر کے ساتھ ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے اور گھر کے معاملات کو کس انداز سے لے کر چلنا چاہیے. شوہر اگر پریشانی کے عالم میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی ڈھارس بندہ ہے. ایسا نہیں کہ اس کو اور ٹینشن میں آپ لا دیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح گھر کا ماحول رکھیں گے، انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں بہت سکون رہے گا. اگر ظاہر ہے گھر کا سربراہ جو گھر کا حاکم ہے وہ شوہر ہی ہوتا ہے بیوی کے لیے، تو اگر وہ پرسکون ہے تو پھر سب کچھ پرسکون ہے. اگر وہی خدا نخواستہ بیچارہ وہ پریشانی کے عالم میں ہے تو آپ کے لیے وہ کیسے کمائے گا، کیسے سارے خرچے اٹھائے گا. اگر آپ اس کے ساتھ کھڑی رہیں گی، جو گھر کی میری اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر کا ماحول پرسکون رہے گا.
اس کے لیے ہمارے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فیضان ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ناظرین بہت ساری گفتگو کی، لیکن چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ٹائم چونکہ ہمارا مختصر ہوا کرتا ہے، بہت زیادہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ پھر ہمارے پروگرام دیکھیے گا 11 رمضان کو، یعنی آنے والا کل جو ہے 11 رمضان عشرہ مغفرت کا پہلا دن بھی ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ اس میں ہی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ رمضان